ایک حدیث پڑھی گئی ہے، انہی دونوں کے تعلق سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر کچھ گفتگو ہوگی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے یا جس کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں تمام مذاہب جو ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے، وہ کسی بھی فرقہ سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں پائے۔ متفقہ طور پہ سب اس مسئلے پر راضی ہیں، یہ مسئلہ درست ہے، اس میں کسی کا کسی طرح کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن پھر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم کفار مکہ کے طرز پر پھر سے واپس آ گئے اور اس مسئلے میں ہم نے اسی طرز کو اپنا لیا جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کی اصلاح کرنے کے لیے امام کائنات علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کفار مکہ کے اندر جو ظلم و ستم تھا اس کی اصلاح کی، ان کے شرک اور کفر کے اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں توحید کی، ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو بگاڑ تھا، جو ظلم و زیادتی تھی، جو حق تلفیہ تھیں، ان تمام کی بھی اصلاح امام کائنات علیہ السلام نے کیا۔ لیکن آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہم، اپنے آپ کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم متبع سنت کی پیروی کے دعوے دار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے صریح حکم کو چھوڑ کر کے کفار مکہ کے طرز پر واپس چلے گئے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے میراث میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کا حصہ میراث کے اندر۔ کفار مکہ کا جو طریقہ تھا کہ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ باپ کی وفات کے بعد اولاد میں مذکر اولاد یعنی بیٹے جو بڑے ہوتے تھے، میدان جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتے تھے، گھڑ سواری کرنے کے قابل ہوتے تھے، وہ باپ کے میراث میں حصے دار ہوا کرتے تھے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، گھڑ سواری اور جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور عورتوں کا میراث کے اندر حصے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام نے اس کی اصلاح کیا، رب کائنات نے سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل کیا اور قال للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں سے مراد مذکر، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو بھی جنس ہیں ان کا حصہ ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے مرے اس میں ان کا حصہ ہے، چاہے وہ دودھ پیتے بچے ہوں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے، پیدائش کے بعد ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں۔ ان کے والدین نے جو چھوڑا ہے، عورتوں کا بھی میراث میں حصہ ہے، بیٹیوں کا، پوتیوں کا، جو ان کے باپ دادا نے چھوڑا اس میں ان کا حصہ ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہے، بھائی ہو، چچا ہو یا اس طرح سے شوہر ہو، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کا بھی وارث ہوں گے، ان کا بھی حصہ اس میں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مما قل منہ او کثر۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب، وہ جانتا تھا کہ بعد کے خرافاتی لوگ آئیں گے
اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالیں گے، شیطان ان کو سمجھائے گا کہ کہاں تم اپنی بہنوں کو حصہ دینے جا رہے ہو، تھوڑا سا تو ہے، ایک ہی دکان ہے، ایک ہی گھر ہے، اس میں بٹوارا کر کے دے دو گے تو کس میں رہو گے، کہاں دھندا کرو گے؟ ارے کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی ہوتی تو تھوڑا دے دیتے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں خرافات چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا ہے اس میں بہنوں کو کیا دے، تھوڑا سا تو ہے، زیادہ ہوتا تو دے دے۔ اللہ نے جو ہے جب مردوں کا ذکر کیا، للرجال نصیب، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، تو وہاں مما قل نہیں کہا، لیکن جب عورتوں کا ذکر کیا تو کہا مما قل منہ او کثور، جو کچھ چھوڑ کے مرے، چاہے 1 روپیہ ہو یا 1 ارب کروڑ، جتنا بھی کم ہو یا زیادہ، جو بھی ان کے والدین چھوڑ کے مرتے ہیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے، لڑکیوں کا حصہ ہے، بہانہ نہیں چلے گا۔ کیا ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی دکان، اس میں کیا بٹوارا کرے، بہانہ نہیں چلے گا۔ تھوڑا چھوڑ کے مرے ہیں تب بھی حصہ ہے، کروڑوں اربوں کی دولت چھوڑ کے مرے ہیں تب بھی حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، نصیبا مفروضا، نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض کیا ہوا متعین ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا حصہ فکس کر کے آسمان سے نازل کر دیا۔ آپ قرآن دیکھیے، قرآن میں آپ کو نماز کی فرضیت کا حکم ملے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ملے گا، روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم ملے گا، لیکن تفصیلات نہیں ملے گی۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے، ظہر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، جمعہ میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، تشہد میں کون سی دعا ہے، رکوع میں کیا ہے، کچھ تفصیل نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ کتنے مال پہ کتنا نکالنا ہے، مقدار کیا ہوگی، نصاب کیا ہوگا، کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ حج کیسے کیا جائے گا، بعض طریقے، بعض چیزیں تو قرآن میں ہیں اور بعض تفصیلات وہ بھی قرآن میں نہیں ہیں۔ روزے کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، صرف فرضیت کا حکم ہے۔ یہ تفصیلات امام کائنات علیہ السلام نے بتایا، اس کی تفصیلی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، لیکن جب میراث کی باری ہے تو رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیا، اپنے پیغمبر کے لیے بھی نہیں چھوڑا، بلکہ آسمان سے سارے ایک کا، سارے رشتہ داروں کا حصہ فکس کر کے، متعین کر کے قرآن میں نازل کر دیا۔ کیوں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسرا اگر تفصیلات بیان کرنی جائے کہیں غلطی نہ کر دے۔ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امام کائنات نے خود سے اس کی تفصیلات نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے امام کائنات پر خود سے اس کی تفصیل نازل کی، امام کائنات کے اختیار میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ اہمیت ہے اس فرائض کی، اسی لیے اللہ نے کہا نصیبا مفروضا، یہ میراث کا حصہ فکس ہے، متعین ہے، اس میں کسی طرح کا ہیر پھیر کرنا، کمی اور زیادتی کرنا، کسی طرح بدلاؤ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور جو اس فرائض کو مانے گا، وقت چونکہ کم ہے، موضوع بہت تفصیل ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ 2-3 پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے کہ جو اس فرائض کو تسلیم کرے گا اس کو کیا ملے گا، اور جو ان فرائض کو نہیں مانے گا ان کا کیا ہوگا۔ ان تفصیلات کا اللہ نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد، سب کے حصے بتانے کے بعد، فوراً اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ۔ ایک جگہ اللہ نے کیا کہا، نصیبا مفروضا، پھر دوسری آیت میں کہا فریضۃ من اللہ، اور حقوق ذکر کرنے کے بعد کہا تلک حدود اللہ۔ یہ اللہ کے فرض کیے ہوئے حصہ متعین ہے، اور اس کے ساتھ یہ اللہ کے حدود بھی ہیں، بارڈر اور سرحد بھی ہیں، اللہ کے حدود ہے یہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اس معاملے میں اللہ کے حدود کو اپنانے میں، اللہ کے فرض کیے گئے حصے کو عملی جامہ پہنانے میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلے گا، يُدْخِلُهُ جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا، اللہ نے کہا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی۔ آج ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں نا، زندگی کسی طرح سکسیس ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے کہا کامیابی یہ ہے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو پامال نہ کرنا، اس پہ قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی ہے، اس میں کامیابی۔ اور اگر نہیں مانے، اپنے منمانی کیا، ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ مال جو ہمارے پاس ہے نا، جس کا ہم مالی بنے بیٹھے ہیں اور جس پر ہم ترم خان بن گئے کہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، اللہ کی قسم آپ قرآن پڑھیے، احساس ہوگا کہ جہاں بھی اللہ نے مال کا تذکرہ کیا ہے، انفاق کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، یا مال کا جہاں بھی ایسا ذکر آیا ہے، سب جگہ اللہ نے کیا کہا؟ جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو استعمال اسی طرح کرنا ہے جس طرح امانت دینے والا استعمال کرنے کے لیے حکم دے گا، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کے حدود کو عبور کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یعنی جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود کو عبور کر جائے، اس کے حدود کو توڑ دے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوائی والا، ذلت والا عذاب۔ بھائیو، یہ آیت اللہ نے کس تعلق سے کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ جو ہے کہا میراث کے بعد، وراثت کا ذکر کرنے کے بعد، کہ اگر تم نے وراثت کے معاملے میں، ان اللہ کے حدود کے معاملے میں اس سے عبور کیا، تم اس پہ قائم نہیں رہے، اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ذلت و رسوائی والا عذاب اس میں۔ اور یہ بات یقین رکھیے کہ اگر اس میں گڑبڑی ہے تو ہم دن رات نماز پڑھتے رہیں، ہر سال حج پہ جاتے رہیں، ہر مہینے عمرہ کرتے رہیں، ہمیشہ روزہ نفلی رکھتے رہیں، اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے، جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، میراث میں گڑبڑی ہے، حقوق نہیں ادا کیے گئے، جہنم مقدر ہے، جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ بھی کام نہیں آئیں، کتنا بھی آپ کر لیں، کتنا بھی حاتم تائی بن کر کے صدقہ خیرات کر لیں، کچھ بھی کام نہیں آئیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا، بہت مشہور حدیث سنے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے طور پہ دوہرا دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور ایک حدیث میں سفر حج پہ، حج کا سفر کر کے لیے آتا ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی سنے ہوں گے کہ مسافر اگر حالت سفر میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ لمبا سفر کر کے حج کے لیے آیا ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ میری حالت کو دے، اللہ میری دعا قبول کر لے، بڑا گندا حال ہے،
سفر کے آثار ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے رب سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کمائی کی ہے، اس کی پرورش حرام پیسے سے حرام کمائی سے ہوئی ہے، اللہ اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے؟ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، کہ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ اور عمومی اصول ہر کوئی جانتا ہے کہ حرام چیز سے خرچ کیا جائے، حرام کھا کر کے نماز پڑھی جائے، حرام کھا کر کے کوئی عبادت کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور جب میراث غصب کر لیے، میراث میں بہنوں کا، بیٹیوں کا، عورتوں کا جو حصہ تھا وہ حصہ نہیں دیے تو وہ غصب کیا ہوا چیز ہمارے لیے حرام ہوا۔ اور اسی حرام کو کھا کر کے آپ نماز پڑھیں، پورے دن نماز میں کھڑے رہے، اسی حرام کو لے کر کے حج اور عمرہ پہ جائیں، اسی حرام کمائی سے جو ہے اور دیگر اعمال کریں، کہاں سے قبول ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے اعمال، یہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کے حقوق، اور اللہ کے حقوق کے اندر کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے۔ لیکن میراث نہ دینا یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق، اور بندوں کے حق کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی ہے کہ بندے کے حق کو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جب تک بندہ سے صفائی نہ ہو جائے، بندہ اپنے حق کو معاف نہ کر دے، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ نماز روزے سب بیکار ہو جائیں گے، یہ حج اور زکوٰۃ، یہ صدقات خیرات سب بیکار ہو جائیں گے جب تک کہ ہم نے سب کا حق جو ہمارے مال کے اندر میراث کی شکل میں ہے، جب تک ہم نے وہ حق ادا نہیں کر دیا، غصب کر کے ہم نے لے لیا، تب تک جو ہے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اور بخاری کی دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جس نے ایک بالغ، ایک بتہ کسی کی زمین ظلمن لے لیا، ہڑپ لیا، یطوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے، 7 زمینوں کا وزن طوق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور جہنم کے اندر لے کر کے اسی کو گھومے گا، گھسیٹے گا۔ اور یہاں تو پورا حصہ بیگھا کے بیگھا ہی غائب کر دیتے ہیں، پورا حصہ غصب کر لیے۔ ایک پتے کی بات، ایک بالشت کی، ایک بالشت کے بدلے میں، اور ایک روایت میں قدرہ شبرن کا لفظ، ایک بالشت کی مقدار اتنا اگر غصب کیا ہے تو 7 زمینوں کا تو، اور پورا بیگھا غصب کیا ہے تو سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلا ہوا ہو، حرام کمائی سے بڑھا ہوا ہو، وہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم میں جلنے کا زیادہ حق ہے۔ اور جب ہم نے میراث کو غصب کر لیا تو ظاہر سی بات ہے حرام مل گیا، اسی حرام سے ہم نے اپنی جائیداد کو اور آگے بڑھایا، اسی حرام کو کھا کر کے ہم بڑے ہوئے، اسی حرام کو کھا کر کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کہاں سے قبول ہوگی، کہاں سے کامیابی آئے؟ لہذا انجام جہنم ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ اتنی تاکید ہونے کے باوجود اور اس میراث کے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی جو ہے اہمیت اگر دیکھنی ہے تو میرے بھائی قرآن پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارا کئی حصہ نہیں ذکر کیا ہے، بیٹوں کا کہیں حصہ ذکر نہیں کیا کہ کتنا تم کو ملے گا، بلکہ بیٹیوں کے حصے پر دار و مدار رکھا ہے کہ تم کو کتنا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ مذکر اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے اتنا حصہ ہوگا جتنا بیٹیاں پائیں گے اس کا ڈبل، یعنی جتنا بیٹی پائے گی اس کا ڈبل حصہ بیٹے کا ہوگا۔ اب جب بیٹیوں کا حصہ پہلے نکالو گے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کا حصہ کتنا ہے، تو اپنا کیسے نکالو گے؟ کیسے متعین کرو گے کہ ہمارا کتنا حصہ بنا؟ اللہ نے کہا جتنا لڑکیاں پائیں گی اتنا اس کا ڈبل لڑکا پائے گا، اس کا ڈبل حصہ لڑکے کا ہوگا۔ اور جب لڑکیوں کا حصہ تم نکال کر کے اس کو دیکھو گے ہی نہیں کہ کتنا ہوا، تو پھر اپنا حصہ کیسے نکالو گے؟ تمہارے حصے کا تو ذکر ہی نہیں۔ اس لیے پہلے لڑکیوں کا حصہ نکالنا پڑے گا، اس کے بعد لڑکوں کے حصے کا پتہ چلے گا کہ کتنا ان کو ملنے والا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دھاندلی کی، منمانی کی اور اپنی چلائی، اور یہ تصور کیا کہ مال تو ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے کریں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ہم نے دیکھا اور ایسے مسائل میرے سامنے پیش آئے کہ ماں باپ نے کسی اولاد کو کچھ زیادہ دے دیا، کچھ کم دے دیا، اگر ان کو نصیحت کی گئی، ارے میرا مال ہے، میں جیسے بھی کروں، میں کسی کو بھی دوں، کسی کو نہ دوں، میری مرضی۔ یعنی اس طرح سے جو دادا گیری کہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے ہی نہیں اصل میں۔ تو اس طرح سے اس میں کمی زیادتی کر کے ہم نے کفار مکہ کا طریقہ اپنایا۔ وہ بھی منمانی کر رہے تھے، جو لڑنے کے قابل ہے وہ پورا لے لے گا بس۔ ہم نے کیا کیا؟ بیٹے لوگ پورا لیں گے، بیٹیاں جائیں محروم۔ ہم نے بھی منمانی کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، لیکن مختصر طور پہ 2-3 وجہ بیان کرتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سنت سے انحراف کر رہے ہیں، سنت سے انحراف کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا یا دیگر خواتین جو حصے دار حقدار پر نہیں ہیں ان کے حصے کو کما حق کو نہیں نکالتے، سنت سے انحراف کر رہے ہیں۔ ہم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو تو قرآن سے لے لیا، لیکن میراث کے مسئلے کو ہم نے قرآن سے نہیں لیا۔ قرآن سے اگر لیے ہوتے تو قرآن ہم کو بتا رہا تھا کہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے ہو، اس کو مانتے ہو، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آج کتنے ذلیل ہیں، دیکھیں مسلمانوں کی کیا اوقات ہے، ہر شعبے میں، ہر جگہ مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے، اور چلاتا یہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ کوئی ظالم نہیں، ظالم ہم خود ہیں، ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا فما جزاء من یفعل ذلک، جو قرآن کے بعض حصے کو مانے گا، بعض کو نہیں مانے گا، بعض پہ عمل پیرا ہوگا، بعض کو چھوڑ دے گا، اللہ نے کہا اس کا بدلہ نہیں ہے سوائے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کے۔ آج ہم نے بھی وہی کیا، کچھ چیزوں کو قرآن سے لیا، کچھ چیزوں کو اپنے منمانی کیا، اسی میں میراث کا مسئلہ بھی اپنے منمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا بدلہ دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بہت سخت عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو بعض باتوں کو منمانی کرتے ہیں اور بعض باتوں کو قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز کا رسم چل چکا ہے اور جو مال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بھی میراث نہ دینے کا معاملہ آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ اعلموا، ہوشیار کیا، پہلے جان لو، اس بات کا علم رکھ لو، سمجھ جاؤ، خبردار ہو جاؤ،
انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد والمال. اللہ نے کہا کہ دنیا یہ کھیل کود تماشا ہے، زیب و زینت ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں یہ چند دن کی ہیں، اور دنیا میں ایک دوسرے سے فخر کرنا، آگے بڑھنا، اولاد اور مال کے اندر ایک دوسرے سے آگے لے جانے کا یہ دوڑ کا میدان ہے. لیکن اسی آیت میں آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس میں دوڑ لگاتے رہیے، مال اور اولاد کے اندر آگے بڑھنے کا ریس لگاتے رہیے، لیکن لاش میں سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ملے گا. یہ دھوکے کی جگہ ہے. اس کی رنگینیوں سے دھوکہ کھا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجیے. اس کے جو ہے خوشنما منظر کو دیکھ کر کے اپنے اس آخرت کی زندگی کو تباہ مت کیجیے. ورنہ یہ جہیز کا رسم جو ہے نا، جو ہم کھول کر کے گردن کالر ٹائٹ کر کے کہتے ہیں ہم گاڑی پائے، ہم یہ پائے، ہم کو شادی میں یہ ملا ہے، یہی فخر کر لیں گے، بس وہاں کام نہیں ہے. وہاں الٹا اس کا عذاب ہوگا، چاہے وہ دینے والے ہوں یا لینے والے. لینے والے بھی حرام میں مبتلا ہیں اور دینے والے بھی حرام میں مبتلا ہیں. اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، تو بات کہہ یہ رہا تھا کہ جہیز کے رسم کی وجہ سے میراث کی تقسیم کے اندر فرق آتا ہے. لوگ میراث نہیں دیتے ہیں جہیز کو بہانہ بنا کہ جہیز میں تو ہم نے دے دیا، شادی کیا اتنا خرچہ آیا، اتنا جہیز دے دیا، ہو گیا اس کا حصہ. تو زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میرے بھائی، صرف 2 سوال آپ سے ٹھنڈے دماغ سے ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ کیا ہم اس قول میں سچے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کے شادی پہ ہم نے خرچ کیا ہے، لڑکیوں کے شادی پہ خرچ آیا، تو کیا لڑکوں کی شادی پہ خرچ نہیں آتا ہے؟ پھر لڑکوں کے تعلق سے کیوں نہیں کرتے کہ اس کا بھی حصہ ہو گیا، اب اس کو جہیز میں وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے تعلق سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو اولاد ہے، یہ بھی اولاد ہے. لڑکیوں کے نکاح پہ اگر خرچہ آتا ہے تو لڑکوں کے نکاح پہ بھی خرچہ آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ آخر وراثت کو جہیز میں بدلنے کی اتھارٹی کس نے دیا؟ کہاں سے ہم پا گئے یہ اجازت، کہاں سے پا گئے یہ پاور کہ ہم اپنے منمانی، اپنی مرضی سے ہم وراثت کو جہیز میں تبدیل کر دیں؟ اللہ نے وراثت فرض کیا ہے، جہیز کو نہیں. بلکہ جہیز شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کہیں تصور ہی نہیں ہے. ہم نے وراثت کو جہیز میں تبدیل کر دیا اور کہا ہم نے جہیز میں دے دیا، وہ وراثت کا بدلہ ہو گیا. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ میدان محشر قائم ہے. اللہ رب العالمین اگر یہ کہہ دے کہ آج ہماری رحمان و رحیم کی صفت غالب آئی ہے، میں تم پر رحم کرتا ہوں، تم نے دنیا کے اندر جو بھی کیا، جو بھی گناہ کیا، سب معاف کرتا ہوں، صرف ایک سوال کا میرے جواب دے دو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا. وہ سوال کا جواب کیا ہے کہ میرے قرآن کو بدلنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ اتھارٹی تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ تم نے میرے قرآن کو کیوں بدلا؟ میں نے قرآن میں میراث کو فرض کیا تھا، میراث کی آیتیں نازل کی تھی، تم نے اس کی جگہ جہیز کو لے آئے، جہیز پہ تبدیل کر دیے. کس نے اتھارٹی دی تھی؟ کس نے پاور دیا تھا؟ مثال سمجھ لو، آج جمعہ ہے، جمعہ کی 2 رکعت فرض، خطبے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب کہیں جمعہ کو کاروباری دن ہے، ٹائم کم ملتا ہے، لہذا سنڈے کو ہم خوب اچھے سے پڑھ لیں گے، جمعہ سنڈے کو پڑھا جائے. اتھارٹی جائز نہیں ہے نا؟ تو جب یہ جائز نہیں ہے، ہم موٹے دماغ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، جمعہ کے دن فرض ہے، سنڈے کو ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جہیز کو کہاں سے ہم جو ہے میراث کا بدل دے رہے ہیں؟
کہ اللہ نے میراث کو فرض کیا، ہم جہیز میں تبدیل کر رہے ہیں اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یحرفون الکلمہ اب مواضعہ، کہ یہودیوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے تبدیل کر دیا، ہم نے بھی ان سے کم نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ہماری امت شبرم بے شبرن، قدم با قدم یا اہل کتاب کے پیچھے چلے گی، اور مثال دیا تھا کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو یہ بھی سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کے مصداق ہو گئے، ہم نے بھی قرآن کو بدل دیا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے کہاں بدلا ہے، وہ آیت تو قرآن میں ہے، ہم عملی طور پہ اس کو جہیز میں تبدیل کر دیا، بس جہیز میں دے دیتے ہیں، ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ حدیث پڑھیں اور دیکھیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہودیوں نے بھی تورات کی آیت کو تورات سے نکالا نہیں تھا، یا اس کی جگہ پہ دوسرا حکم لکھا نہیں تھا، صرف عمل تبدیل کیے تھے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میٹر آیا، ایک کیس آیا کہ ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت نے زنا کی، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو محمد سے اس کی سزا پوچھتے ہیں، اگر وہ ہمارے من موافق جواب دے دیں گے، جیسے ہم ہوتے ہیں بعض مسائل ہمارا دل نہیں گوارا کرتا کہ صحیح ہوگا غلط ہے، کچھ میٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم کسی سے سوال گھما پھرا کر کے پوچھتے ہیں کہ وہاں کے جہاں صحیح تاکہ ہم بہانہ پا جائیں، فلاں نے کہا صحیح۔ یہود بھی اس بات کو جانتے تھے ہم غلطی پہ ہیں، لیکن چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ ہمارے من موافق جواب دے دیں جو ہم چاہتے ہیں تو اس کو مان لیں گے اور اللہ کی آمد پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرے تورات کو اگر چھوڑا تو تیرے آخری نبی کے بات پہ عمل کیا تھا، تیرے نبی نے ہم کو یہ کہا، اور اگر ہمارے من موافق جواب نہیں دیں گے تو ہم ٹھکرا کے چلے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ان دونوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے تورات میں کیا ہے، تم کیا سزا دیتے ہو؟ کہا ہم تو جو ہے زانی کو، بدکار مرد اور بدکار عورت کو اس کے آدھے سر کے بال موڑ دیتے ہیں اور چہرے پہ کالک پوت دیتے ہیں اور الٹا گدھے پہ بٹھا کر کے گلیوں میں گھماتے اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ وہاں موجود تھے، اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات منگائیے ان سے۔ اللہ کے رسول کو بھی وحی کے ذریعہ علم تھا کہ تورات میں رجم کا حکم ہے۔ عبداللہ بن سلام نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول تورات منگائیے، تورات منگایا گیا، تورات پڑھا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے، تورات پڑھنے والا جو جوان عالم ان کا تھا، آیت رجم پہ ہاتھ رکھ لیا، اوپر کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نیچے کی آیتیں پڑھ رہا ہے، بیچ میں ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا لیا، وہ آیت رجم تورات میں موجود تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی، اللہ کے رسول، اس سے ہاتھ اٹھوائیے، آیت رجم ہی پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، جب وہ ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کے نیچے تورات میں وہ آیت رجم چھپی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت رجم تورات کے اندر سے نکالا نہیں تھا، آیت رجم کی جگہ پہ چہرے پہ کالک پوت کر کے، گدھے پہ بٹھا کر کے اس کو رسوا ذلیل کرتے ہوئے گھمانے کی آیت کو لکھا نہیں تھا، وہ تورات میں نہیں لکھا تھا، بس عمل بدل لیا تھا۔ تورات میں رجم کا حکم تھا، عمل بدل لیا تھا۔ قرآن میں میراث کا حکم ہے، عمل ہم نے بدل لیا، جہیز میں تبدیل کر دیا ہے۔ نہ ہم نے جہیز کی آیت قرآن میں لکھا اور نہ قرآن سے میراث کی آیت کو نکالا، عمل تبدیل کر دیا۔ تو کیا ہم یہودیوں کے طریقے پہ نہیں جا رہے ہیں؟
اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار. اسی طرح سے خاص طور سے رمضان میں وقت ہو گیا، باتیں بہت ہیں. رمضان میں خاص طور سے مسئلے بہت آتے ہیں. فون آتا ہے مولانا بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں. تو میں سب سے پہلے جواب دیتا ہوں کہ بہن کو ان کا حصہ دے دو. حصہ دینے کے بعد اگر وہ غریب رہتی ہیں تو پھر زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا. اس لیے کہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا، صدقات دینا یہ زیادہ فضیلت ہے، اس میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے. تو بھائی ان کا حصہ مار کے بیٹھے ہو جس کی وجہ سے وہ غریب بنی ہے، پہلے ان کا حق انہیں دے دو. اس کے بعد اگر غریب بچتی ہیں، غریب رہتی ہیں، تب زکوٰۃ کا مال دو، نہ صدقے کے مال دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مال جب ہڑپ کر کے بیٹھے ہو تو اسی مال کا تو زکوٰۃ نکال رہے ہو، انہی کی جائیداد کی زکوٰۃ انہی کو واپس دو گے. پہلے ان کا حق دو، ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق انہیں دے دو. اور اس میں بہانے مت کرو کہ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا ہے، انہوں نے ایسا کر دیا، وہ لینے سے انکار کر دیا. بہانے مت کرو، بہانہ نہیں چلے گا. اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ کوئی عورت، کوئی بہن اپنا حق کبھی معاف نہیں کرتی. اور مال کے معاملے میں عورتیں اور بڑی ظالم ہیں، مردوں سے زیادہ لالچی ہو، اور مردوں سے زیادہ ہڑپنے کی بھی ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. اور مثال دے دوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، بچیاں ہیں. قرآن کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے کہ 1/8 بیوی کا حق ہے. اور اگر میت کے، مرنے والے کے والدین زندہ ہیں تو ان کا حق ہے 1/6. اور باقی جو مال بچے گا مرنے والے کے بیٹی اور بیٹوں کا ہوگا. لیکن جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بیوی جو ہوتی ہے یعنی بچوں کی ماں پورے پہ ناک بن کر کے بیٹھ جاتی. حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ بیٹے شادی کرنے کے بعد کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن وہ ماں کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں بٹوارا نہیں کرنے دوں گی، کسی کا حصہ نہیں دوں گی، سب پہ اتھارٹی میری ہوگی. تو یہ مال کو ہڑپنے والی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں معاف کرتا ہے. اور معاف کرنے کا جو بہانہ ہے نا، صرف 2 ریزن ہے معاف کرنے کے، بس 2 ریزن. اور یہ دونوں ریزن یہ قابل قبول نہیں ہے. پہلا ریزن کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر بیٹی کھل کر کے اپنا حصہ لے لے، بہن یعنی باپ کے مرنے کے بعد بہن اگر اپنا حصہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے لے لیتی ہے تو معاشرے کا تانا ہوتا ہے، دیکھو اپنے بھائی کے برابر چڑھ کر کے حصہ لے لیا. اور اتنا تانا اس کو دیا جاتا ہے کہ اس تانے کو برداشت نہیں کر پاتی ہے. اس بنیاد پہ رسمی طور پہ کہتی مجھے نہیں چاہیے. اور دوسرا ریزن کیا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر آج ہم نے اپنے بھائی سے اپنا حصہ لے لیا، اپنے باپ کی جائیداد کو بٹوارا کرا لیا، اپنا حصہ نکال لیا، تو کل سے ہمارے لیے ہمارے میکے کا، بھائی بھابھی کا دروازہ بند ہو جائے گا. کل سے ہمارے یہاں کوئی حق نہیں رہ جائے گا. اور ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے نشانات کو، اپنے میکے کے نشانات کو وہ بہت ہی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اس کو بار بار دیکھنا چاہتی ہے، بار بار وہاں آ کر کے اپنے بچپنے کو یاد کرنا چاہتی ہے، اپنے ماں باپ کے لاڈو پیار کو یاد کرنا چاہتی ہے. اس بنیاد پہ کہتی بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے، میں آؤں گی جاؤں گی، مجھے جو ہے کھانا وانا دے دینا، بس آنے جانے کی اجازت رہتا ہے. یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے کہتی معاف کرتی ہے. اور یہ جان لیجیے کہ ہم سب جانتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہمارے پاس نالج ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی عدالت بھی جبر میں کسی چیز کو مانتی نہیں ہے. جبری کوئی گواہی دے دی جائے، جبرن گواہی دلوا دیا جائے، یا جبرن کوئی بیان لے لیا جائے، عدالت مانتی ہے؟ نہیں مانتی. پولیس چوکی میں پولیس والے مار مار کر کے جبری بیان لے لیتے ہیں زبردستی، اور عدالت میں جب پہنچتے ہیں بیان دینے والا کہتا ہے کہ مجھ پر جو ہے زیادتی کی گئی، جبرن بیان لیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو جب دنیاوی عدالت زبردستی کی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی تو رب کی عدالت کیسے تسلیم کر لے گی کہ زبردستی ہم معاف کرا رہے ہیں کہ اگر تم نے حصہ لے لیا کل سے میرے گھر مت آنا، میرا تیرا رشتہ ختم.
اور دنیا تانے دے دے کر کے اس سے زبردستی معاف کراتی ہے. اور اس کی ایک مثال میں دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کوئی لڑکی معاف نہیں کرتی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے کہ عید آتی ہے تو بیٹیوں کو، بہنوں کو تہواری کے نام پہ کچھ دیا جاتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 1000 2000 کا، 5000 کا، سوئی شکر اور ایک جوڑا کپڑا وغیرہ یا 1500 بدائی وغیرہ، کل ملا کر کے 2-4000 5000 کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. بہت کم ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ نے ان کو نوازا ہے تو اور زیادہ دے دیتے ہوں گے، لیکن عمومی جو ہوتا ہے جو 5000 کا سامان ہوتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ایک سال کسی مجبوری اور عذر کی بنیاد پہ آپ اپنی بیٹی یا اپنے بہن کو وہ تہواری نہ دو، دیکھیے وہی بہن وہی بیٹی منہ پھلا لیتی ہے. بہن ناراض ہو جاتی ہے، اب مجھے مردہ سمجھ لیا، میرا کوئی حق نہیں رہ گیا، بھائی نے مجھے عزت ہی نہیں دیا، میرے باپ کے مرتے ہی مجھے بھول گیا. تمام طرح کی لنترانی شروع کر دیتی ہے. کون؟ وہی بہن جس کے لیے ہم کہتے ہیں معاف کرتی ہے. وہی بہن تو 5000 تہواری کے لیے لنترانیاں شروع کر دیتی ہے. وہی بہن جو ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. اور جب معاشرہ اس کو بتا دے، جس طرح سے معاشرے نے بتایا کہ تہواری بیٹی کا حق ہے، تہواری بہن کا حق ہے، معاشرے نے اس کو سمجھایا ہے، معاشرہ اسی طرح سے سمجھا دے کہ تمہارے باپ کی جائیداد میں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا تمہارا حصہ ہے. جو 5,000 کے لیے ناراض ہو رہی تھی وہ 20 لاکھ ایسے چھوڑ دے گی. کس تصور میں؟ کہاں بھولے بیٹھے کہ معاف کر دی؟ ارے زبردستی ہم معاشرتی اور رسمی طور پہ معاف کرا رہے ہیں. معاف کو کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ معافی کا چکر چھوڑیں اور جس کا جو حق ہے بہنوں کا وہ نکال کر کے دے دیں، اپنے مال کو پاک کر دیں. اسی دنیا میں سارے حقوق کو ادا کر لیں اور کوشش کریں اور رب سے دعا بھی کریں کہ اللہ جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے تب تک ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس اس کو جانتے جس کے پاس دینار و درہم اور پیسہ نہ ہو. اللہ کے رسول نے کہا وہ مفلس نہیں ہے، وہ کنگال نہیں ہے. کنگال تو وہ ہے جو روزہ، نماز، حج، زکات، صدقات، خیرات، ان تمام نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا. نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، لیکن قیامت کے دن ادھر سے ایک آئے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، چل یہ نیکیوں میں سے بدلہ لے لے. ادھر سے ایک آئے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میرے سامان چوری کیا، میرا غصب کیا، مجھے گالی دیا، میری چغلی کی، مجھے یہ کیا وہ کیا. یعنی تمام حقوق والے آئیں گے، سب کوئی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ ان کے نیکیوں میں سے ان کا بدلہ دلوا دے گا. اور لاسٹ میں جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے باقی رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو لے کر کے اس پہ ڈال دے. یہ اصل کنگال ہے. نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا لیکن ذرہ بھی نہیں بچا، الٹے گناہوں کا بوجھ لاد کر کے جہنم میں پہنچ گیا. یہ اصل کنگال ہے. تو اس کنگالی کے وقت آنے اور اس پچھتاوے سے پہلے ہم تمام حقوق کو ادا کر کے اپنے آپ کو صاف کریں. اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے